لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے اس عید سعید، عید اکبر یعنی عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسلام میں یوں تو بہت ساری عیدیں منائی جاتی ہیں، بہت سارے ایسے ایام ہیں جس کو ایام اللہ کہا جاتا ہے، بہت ایسے ایام ہیں جسے ایام عید سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن ایک عید جو سب سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے، سب سے زیادہ فضیلت کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے بارے میں روایات بھی موجود ہے، چنانچہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا جمعہ، عید فطر اور عید اضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی ہمارے لیے عید ہے؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی ہمارے لیے عید ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان تمام عید سے یعنی جمعہ، عید فطر اور عید اضحیٰ سے بڑی بھی ایک سب سے بڑی عید ہے جو شرف اور فضیلت میں سب سے زیادہ ہے، جس کی شرف اور فضیلت کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ سوال کیا مولا بتائیے کہ وہ کون سی عید ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ کوئی اور عید نہیں، وہ عید کا دن ہے کہ جس دن ہمارے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا، یعنی ان کو مولا بنایا تھا، ان کو خلیفہ برحق ہونے کا اعلان کیا تھا۔ وہی وہ دن ہے جسے عید غدیر کہا جاتا ہے، عید اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی عید کو سب سے زیادہ شرف اور فضیلت کے عنوان سے دیکھا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ غدیر کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ نے لوگوں کے سامنے اپنے ولی کا اعلان کرایا، اور ولی کے اعلان کرنے کے لیے ایسا اہتمام برتا جس اہتمام کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کرنے کے لیے مدینے سے مکے کی جانب جانے لگے تو لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں، یہ میرا آخری حج ہے، میں حجۃ الوداع کے لیے مدینے سے مکے کی طرف جا رہا ہوں۔ چنانچہ روایات میں ملتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ چونکہ حج کرنے کا شرف حاصل ہو رہا تھا تو رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے تمام کے تمام لوگ جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا، چونکہ رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کا موقع مل رہا تھا، اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ ایک روایت کے اعتبار سے 90,000 لوگ رسول اللہ کے ہمراہ حج میں موجود تھے، دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ 1,20,000 افراد موجود تھے، اور تیسری روایت میں ملتا ہے کہ 1,24,000 افراد جو موجود تھے۔ چنانچہ بار بار رسول اللہ کے اوپر اللہ نے جبریل کے ذریعے سے وحی نازل کیا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے آپ پر نازل کیا گیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ میرا عزیز، اور روایت میں ملتا ہے کہ یہ پیغام اللہ کی جانب سے صرف ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ تکرار کی صورت میں 3 مرتبہ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے اپنے حبیب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی واپسی پر کے مقام پر پہنچے، جس مقام پر جانے کے بعد نبی کا عمل یہ تھا کہ جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک اہم پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ کی جانب سے مامور ہوا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ ایک اہم پیغام پہنچانے والے ہیں تو سب کے ذہن میں یہ سوال آنے لگا کہ رسول اللہ نے ساری چیزیں تو ہمارے حوالے کر دیا، نماز ہمارے حوالے کر دیا، روزہ ہمارے حوالے کر دیا، زکوٰۃ ہمارے حوالے کر دیا، خمس کے احکام ہمارے حوالے کر دیا،
حج کے بھی ارکان کو ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ ایسا کون سا فعل ہے، ایسا کون سا کام ہے، ایسا کون سا پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جب تمام افراد جمع ہو گئے، زوال کا وقت آیا، اذان ہوئی، اذان کے بعد باجماعت نماز ظہر ادا کیا گیا۔ باجماعت نماز ظہر کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا کہ اونٹ کے پالانوں کا ممبر بنایا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا گیا۔ رسول اللہ اونٹ کے پالان کے ممبر پر گئے اور جانے کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ ایک فصیح و بلیغ خطبہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان اللہ کی جانب سے رسول بن کر آیا تھا، میں نے تمہارے درمیان تمام چیزوں کو پہنچا دیا، اب میں تمہارے درمیان سے عنقریب جانے والا ہوں۔ میں جا تو رہا ہوں لیکن جانے سے پہلے تمہارے حوالے دو چیزوں کو کر رہا ہوں، جس کے لیے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ دیکھو دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عزت ہے۔ ان دونوں سے متمسک رہنا، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور حوض کوثر پر یہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اوپر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم ہوں یا نہیں۔ جیسے رسول اللہ کا یہ سوال کرنا تھا، سب نے بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، آپ ہمارے نفسوں پر، آپ ہمارے اوپر حاکم ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ جب رسول اللہ نے اقرار لے لیا تو اقرار لینے کے بعد اپنے بھائی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پاس بلایا اور ممبر پر بلانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے علی بن ابی طالب کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ دیکھو اللہ میرا مولا ہے اور میں تم سب کا مولا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں۔ جیسے یہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا، اعلان کا فرمانا ہی تھا کہ فوراً آیت خداوندی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرا عزیزو، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب تک ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا، نہ دین کامل ہوا تھا، نہ نعمتیں تمام ہوئی تھیں، یعنی ان تمام چیزوں کا دار و مدار ولایت کے اوپر تھا، اس لیے کہ روزہ پہلے آ چکا تھا، نماز پہلے آ چکی تھی، زکوٰۃ پہلے آ چکا تھا، حج کے ارکان ادا ہو چکے تھے، ابھی تک ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ جیسے ان تمام اعمال کے بعد ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان ہوا، فوراً اللہ نے سند دے دی کہ آج کے دن دین تمام ہو گیا، دین کامل ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئیں اور اللہ اس دین سے راضی ہو گیا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب تمام اعمال ولایت علی بن ابی طالب کے، یعنی رسول کی رسالت کے تمام احکام ولایت علی بن ابی طالب کے مکمل نہیں ہوتے، ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے اور آپ کے اعمال بغیر ولایت علی بن ابی طالب کے اقرار کے کیسے مکمل ہو سکتے ہیں، کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ولایت ایک ایسا عظیم عہدہ ہے، ایک ایسا عظیم منصب ہے جس کے بارے میں اگر آپ تلاش کریں گے آپ کو روایت ملے گی۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ۔ ان میں پہلی چیز کا نام نماز ہے، دوسری چیز کا نام زکوٰۃ ہے، تیسری شے کا نام روزہ ہے، چوتھی شے کا نام حج ہے اور 5ویں شے کا نام ولایت ہے۔ اب جیسے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، زرارہ نے سوال کیا مولا ان 5 میں سب سے زیادہ افضل کون شے ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ولایت سب سے زیادہ عظیم اور افضل ہے۔ اگر ولایت انسان اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج و زکوٰۃ بھی قبول ہے، اس لیے کہ ولایت کے بغیر نہ نماز کسی کام کی، نہ روزہ کسی کام کا، نہ حج کسی کام کا، نہ زکوٰۃ کام کا، اس لیے کہ ساری چیزوں کا دار و مدار ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر محصور ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محمد وآل محمد کے واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت کو اپنے دل میں باقی رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔